بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ قبیلہ قریش کا سردار اعلیٰ ابو سفیان، جو کسی وقت للکار کر بات کیا کرتا اور مسلمانوں کو محمد کا گرویدہ کہہ کر انہیں پلے ہی نہیں باندھتا تھا، اب بجھ کے رہ گیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد تو ابو سفیان صرف سردار رہ گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے جنگ و جدل کے ساتھ اس کا کبھی تعلق رہا ہی نہیں تھا۔ عثمان بن طلحہ اور عمر بن العاص جیسے ماہر جنگجو بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس کے پاس ابھی اکرمہ اور صفوان جیسے سالار موجود تھے، لیکن ابو سفیان صاف طور پر محسوس کرنے لگا تھا کہ اس کی یعنی قریش کی جنگی طاقت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ اس کی بیوی ہند نے ایک روز اسے کہا، تم بزدل ہو گئے ہو ابو سفیان، تم مدینے والوں کو مہلت اور موقع دے رہے ہو کہ وہ لشکر اکٹھا کرتے چلے جائیں اور ایک روز آ کر مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ ابو سفیان نے مایوسی کے عالم میں کہا، میرے ساتھ رہ ہی کون گیا ہے ہند؟ ہند نے کہا، مجھے اس شخص کی بیوی کہلاتے شرم آتی ہے جو اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے مقتولین کے خون کا انتقام لینے سے ڈرتا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، میں قتل کر سکتا ہوں، میں قتل ہو سکتا ہوں، میں بزدل نہیں، ڈرپوک بھی نہیں، لیکن میں اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتا۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ حدیبیہ میں محمد کے ساتھ میرا کیا معاہدہ ہوا تھا؟ اہل قریش اور مسلمان 10 سال تک آپس میں نہیں لڑیں گے۔ اگر میں معاہدہ توڑوں اور میدان جنگ میں مسلمان ہم پر غالب آ جائیں تو؟ ہند نے کہا، تم مت لڑو، قریش نہیں لڑیں گے، ہم کسی اور قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف لڑا سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد مسلمانوں کی تباہی ہے، ہم مسلمانوں کے خلاف لڑنے والوں کو در پردہ مدد دے سکتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، قریش کے سوا کون ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی جرت کرے گا؟ موتا میں ہرکل اور غسان کے 1 لاکھ کے لشکر نے مسلمانوں کا کیا بگاڑ دیا تھا؟ کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ 1 لاکھ کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی؟ میں اپنے قبیلے کے کسی آدمی کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے کسی قبیلے کی مدد کے لیے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ہند نے غضبناک لہجے میں کہا، مت بھول ابو سفیان، میں وہ عورت ہوں جس نے احد کی لڑائی میں حمزہ کا پیٹ چاک کر کے اس کا کلیجہ نکالا اور اسے چبایا تھا۔ تم میرے خون کو کس طرح ٹھنڈا کر سکتے ہو؟ ابو سفیان نے ہونٹوں پر طنز یا مسکراہٹ لا کر کہا، تم نے حمزہ کا نہیں، اس کی لاش کا پیٹ چاک کیا تھا۔ مسلمان لاشیں نہیں، اور وہ جو کچھ بھی ہیں، خدا کی قسم میں معاہدہ نہیں توڑوں گا۔ ہند نے کہا، معاہدہ تو میں بھی نہیں توڑوں گی، لیکن مسلمانوں سے انتقام ضرور لوں گی، اور یہ انتقام بھیانک ہوگا۔ قبیلہ قریش میں غیرت والے جنگجو موجود ہیں۔ ابو سفیان نے پوچھا، آخر تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا۔ مکہ کے گرد و نواح میں خزاعہ اور بنو بکر 2 قبیلے آباد تھے۔ ان کی آپس میں بڑی پرانی عداوت تھی۔ حدیبیہ میں جب مسلمانوں اور قریش میں صلح ہو گئی اور 10 سال تک عدم جارحیت کا معاہدہ ہو گیا تو یہ دونوں قبیلے اس طرح اس معاہدے کے فریق بن گئے کہ قبیلہ خزاعہ نے مسلمانوں کا اور قبیلہ بنو بکر نے قریش کا اتحادی بننے کا اعلان کر دیا تھا۔ معاہدہ جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا، خزاعہ اور بنو بکر کے لیے یوں فائدہ مند ثابت ہوا کہ دونوں قبیلوں کی آئے دن کی لڑائیاں بند ہو گئیں۔ اچانک یوں ہوا کہ بنو بکر نے ایک رات خزاعہ کی ایک بستی پر حملہ کر دیا۔ یہ کوئی بھی نہ جان سکا کہ بنو بکر نے معاہدہ کیوں توڑ دیا ہے۔ ایک روایت ہے کہ اس کے پیچھے ہند کا ہاتھ تھا۔ خزاعہ چونکہ مسلمانوں کے اتحادی تھے، اس لیے ہند نے اس توقع پر خزاعہ پر بنو بکر سے حملہ کرایا تھا کہ خزاعہ مسلمانوں سے مدد مانگیں گے اور مسلمان ان کی مدد کو ضرور آئیں گے، اور وہ جب بنو بکر پر حملہ کریں گے تو قریش مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ غسانی عیسائیوں اور یہودیوں کی سازش تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ قریش اور مسلمانوں کے اتحادیوں کو آپس میں لڑا دیا جائے تو قریش اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو جائے گی۔ بنو بکر خزاعہ کے مقابلے میں طاقتور قبیلہ تھا۔ غسانیوں اور یہودیوں نے
بنو بکر کی ایک لڑکی اغوا کر کے قبیلہ خزاعہ کی ایک بستی میں پہنچا دی اور بنو بکر کے سرداروں سے کہا کہ خزاعہ نے ان کی لڑکی کو اغوا کیا ہے۔ بنو بکر نے جاسوسی کی اور پتہ چلا کہ ان کی لڑکی واقعی خزاعہ کی ایک بستی میں ہے۔ ہند نے اپنے خاوند ابو سفیان کو بتائے بغیر قریش کے کچھ آدمی بنو بکر کو دے دیے۔ ان میں قریش کے مشہور سالار اکرمہ اور صفوان بھی تھے۔ چونکہ حملہ رات کو کیا گیا تھا اس لیے خزاعہ کے 20 آدمی مارے گئے۔ یہ راز ہر کسی کو معلوم ہو گیا کہ بنو بکر کے حملے میں قریش کے آدمی مدد کے لیے گئے تھے۔ خزاعہ کا سردار اپنے ساتھ 2-3 آدمی لے کر مدینہ چلا گیا۔ خزاعہ غیر مسلم قبیلہ تھا۔ خزاعہ کے یہ آدمی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ بنو بکر نے قریش کی پشت پناہی سے حملہ کر دیا تھا اور قریش کے کچھ جنگجو بھی اس حملے میں شریک تھے۔ خزاعہ کے ایلچی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اکرمہ اور صفوان بھی حملے میں شامل تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آ گئے۔ یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو تیاری کا حکم دے دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل بڑا ہی شدید تھا۔ اگر معاملہ صرف بنو بکر اور خزاعہ کی آپس کی لڑائی کا ہوتا تو حضور شاید کچھ اور فیصلہ کرتے، لیکن بنو بکر کے حملے میں قریش کے نامی گرامی سالار اکرمہ اور صفوان بھی شامل تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ذمہ داری اہل قریش پر عائد ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی ہے۔ مدینہ کی گلیوں اور گھروں میں آوازیں سنائی دینے لگیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہم مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اب قریش کو ہم اپنے قدموں میں بٹھا کر دم لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ ابو سفیان کو اتنا ہی پتہ چلا تھا کہ بنو بکر نے خزاعہ پر شب خون کی طرز کا حملہ کیا ہے اور خزاعہ کے کچھ آدمی مارے گئے ہیں۔ اسے یاد آیا کہ اکرمہ اور صفوان صبح سویرے گھوڑوں پر سوار کہیں سے آ رہے تھے۔ اس نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ گھوڑ دوڑ کے لیے گئے تھے۔ دوپہر کے وقت جب اسے پتہ چلا کہ بنو بکر نے خزاعہ پر حملہ کیا ہے تو اس نے اکرمہ اور صفوان کو بلا لیا۔ ابو سفیان نے ان سے پوچھا، تم دونوں مجھے کس طرح یقین دلا سکتے ہو کہ خزاعہ کی بستی پر بنو بکر کی حملے میں تم شریک نہیں تھے؟ صفوان نے کہا، کیا تم بھول گئے ہو کہ بنو بکر ہمارے دوست ہیں؟ اگر دوست مدد کے لیے پکاریں تو کیا تم دوستوں کو پیٹھ دکھاؤ گے؟ ابو سفیان نے کہا، میں کچھ بھی نہیں بھولا، خدا کی قسم تم بھول گئے ہو کہ قبیلہ قریش کا سردار کون ہے۔ میں ہوں تمہارا سردار، میری اجازت کے بغیر تم کسی اور کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اکرمہ نے کہا، ابو سفیان، میں تمہیں اپنے قبیلے کا سردار مانتا ہوں، تمہاری کمان میں لڑائیاں لڑی ہیں، تمہارا ہر حکم مانا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم قبیلے کے وقار کو مجروح کرتے چلے جا رہے ہو۔ تم نے اپنے دل پر مدینے والوں کا خوف طاری کر لیا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، اگر میں قبیلے کا سردار ہوں تو میں کسی کو ایسا جرم بخشوں گا نہیں جو تم نے کیا ہے۔ اکرمہ نے کہا، ابو سفیان، وہ وقت تمہیں یاد ہوگا جب خالد مدینہ کو رخصت ہوا تھا، تم نے اسے بھی دھمکی دی تھی اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اس عقیدے کا پیروکار ہو جائے جسے وہ اچھا سمجھتا ہے، اور میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ تم نے اپنا رویہ نہ بدلا تو میں بھی تمہارا ساتھ چھوڑنے اور محمد کی اطاعت قبول کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ ابو سفیان نے کہا، کیا تم نہیں سمجھتے کہ باوقار لوگ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے؟ تم نے بنو بکر کا ساتھ دے کر اور مسلمانوں کے اتحادی قبیلے پر حملہ کر کے اپنے قبیلے کا وقار تباہ کر دیا ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد نے مکہ پر حملہ کر دیا تو تم حملہ پسپا کر دو گے تو تم خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ کون سے میدان میں تم نے مسلمانوں کو شکست دی ہے؟ کتنا لشکر لے کر تم نے مدینے کو محاصرے میں لیا تھا؟ صفوان نے کہا، وہاں سے پسپائی کا حکم تم نے دیا تھا، تم نے ہار مان لی تھی۔
ابو سفیان نے کہا میں تم جیسے ضدی اور کوتاہ بین آدمیوں کے پیچھے پورے قبیلے کو ذلیل و خوار نہیں کراؤں گا۔ میں مسلمانوں کے ساتھ ابھی چھیڑ خانی نہیں کر سکتا۔ میں محمد کو بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں کے ایک دوست قبیلے پر حملہ کیا ہے اور اس میں قریش کے چند ایک آدمی شامل ہو گئے تھے، تو اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ میں محمد کو بتاؤں گا کہ قبیلہ قریش حدیبیہ کے معاہدے پر قائم ہے۔ وہ اکرمہ اور صفوان کو وہیں کھڑا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ ابو سفیان اسی روز مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ اہل مکہ حیران تھے کہ ابو سفیان اپنے دشمن کے پاس چلا گیا ہے۔ اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں۔ اس کی بیوی ہند جو بڑے موٹے جسم اور اونچے قد کی عورت تھی، پھنکارتی پھر رہی تھی۔ مدینہ پہنچ کر ابو سفیان نے جس دروازے پر دستک دی وہ اس کی اپنی بیٹی ام حبیبہ کا گھر تھا۔ دروازہ کھلا، بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا تو بیٹی کے چہرے پر مسرت کی بجائے بے روحی کا تاثر آ گیا۔ بیٹی اسلام قبول کر چکی تھی اور باپ اسلام کا دشمن تھا۔ ابو سفیان نے ام حبیبہ سے پوچھا کیا باپ اپنی بیٹی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا؟ ام حبیبہ نے کہا اگر باپ وہ سچا مذہب قبول کر لے جو اس کی بیٹی نے قبول کیا ہے تو بیٹی باپ کی راہ میں آنکھیں بچھائے گی۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی میں پریشانی کے عالم میں آیا ہوں، میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ ام حبیبہ نے کہا بیٹی کیا کر سکتی ہے؟ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں۔ بیٹی کی اس بے رخی پر ابو سفیان سٹ پٹا اٹھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس نے وہ شناسا چہرے دیکھے جو کبھی اہل قریش کہلاتے اور اسے اپنا سردار مانتے تھے، اب اس سے بیگانے ہو گئے تھے۔ وہ اسے چپ چاپ دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کا دشمن تھا۔ اس نے ان کے خلاف لڑائیاں لڑی تھیں۔ احد کی جنگ میں ابو سفیان کی بیوی ہند نے مسلمانوں کی لاشوں کے پیٹ چاک کیے اور ان کے کان اور ناک کاٹ کر ان کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ ابو سفیان اہل مدینہ کی گھورتی ہوئی نظروں سے گزرتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں جا پہنچا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصافحہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے رخی نمایاں تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع مل چکی تھی کہ بنو بکر نے اہل قریش کی مدد سے خزاعہ پر حملہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل قریش کو فریب کار سمجھ رہے تھے۔ ایسے دشمن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہی علاج تھا کہ فوج کشی کرو تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں۔ ابو سفیان نے کہا اے محمد میں یہ غلط فہمی رفع کرنے آیا ہوں کہ میں نے حدیبیہ کے صلح نامے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اگر بنو بکر کی مدد کو قبیلہ قریش کے چند آدمی میری اجازت کے بغیر چلے گئے تو یہ میرا قصور نہیں۔ میں نے معاہدہ نہیں توڑا۔ اگر تم چاہتے ہو تو میں معاہدے کی تجدید کے لیے تیار ہوں۔ مورخین ابن ہشام اور مغازی کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اس کی طرف دیکھا نہ اس کے ساتھ کوئی بات کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی نے ابو سفیان پر خوف طاری کر دیا۔ وہ وہاں سے اٹھ آیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملا۔ ابو سفیان نے ابو بکر سے کہا محمد میری کوئی بات سننے پر آمادہ نہیں۔ تم ہم میں سے ہو ابو بکر، خدا کی قسم ہم گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتے کہ اس کی بات بھی نہ سنے۔ میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرنے آیا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر محمد نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تمہاری بات نہیں سنی تو ہم تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ ہم اس مہمان کی بات سنا کرتے ہیں جو ہماری بات سنتا ہے۔ ابو سفیان کیا تم نے محمد کی بات سنی ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ کیا تم نے اللہ کے رسول کی یہ بات نہیں سنی تھی کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ سنی تھی تو تم رسول کے دشمن کیوں ہو گئے تھے؟ ابو سفیان نے التجا کی کیا تم میری کوئی مدد نہیں کرو گے ابو بکر؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ہم اپنے رسول کے حکم کے پابند ہیں۔ ابو سفیان مایوسی کے عالم میں سر جھکائے ہوئے چلا گیا اور کسی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر پوچھ کر
ان کے سامنے جا بیٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو مدینہ میں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی ہے۔ خدا کی قسم تم اسلام قبول کرنے والوں میں سے نہیں۔ ابو سفیان نے عمر کو مدینہ میں آنے کا مقصد بتایا اور یہ بھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ بات تک نہیں کی اور ابو بکر نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے پاس اگر چیونٹیوں جیسی کمزور فوج ہو تو بھی میں تمہارے خلاف لڑوں گا۔ تم میرے نہیں، میرے رسول اور میرے مذہب کے دشمن ہو۔ میرا رویہ وہی ہوگا جو اللہ کے رسول کا ہے۔ ابو سفیان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہ سنی۔ وہ مایوس اور نامراد مدینے سے نکلا۔ اس کے گھوڑے کی چال اب وہ نہیں تھی جو مدینہ کی طرف آتے وقت تھی۔ گھوڑے کا بھی جیسے سر جھکا ہوا تھا۔ وہ مکہ کو جا رہا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جانے کے بعد ان الفاظ میں حکم دیا کہ مکہ پر حملے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں فوج تیار کی جائے۔ آپ کے حکم میں خاص طور پر شامل تھا کہ جنگی تیاری اتنے بڑے پیمانے کی ہو کہ مکہ والوں کو فیصلہ کن شکست دے کر قریش کو ہمیشہ کے لیے تہ طے کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوچ بہت تیز ہوگا اور اسے ایسا خفیہ رکھا جائے گا کہ مکہ والوں کو بے خبری میں دبوچ لیا جائے یا مکہ کے قریب اتنی تیزی سے پہنچا جائے کہ قریش کو مہلت نہ مل سکے کہ وہ اپنے اتحادی قبائل کو مدد کے لیے بلا سکیں۔ مدینہ میں مسلمانوں نے راتوں کو بھی سونا چھوڑ دیا۔ جدھر دیکھو تیر تیار ہو رہے تھے۔ تیروں سے بری ہوئی ترکشوں کے انبار لگتے جا رہے تھے۔ برچیاں بن رہی تھیں، گھوڑے اور اونٹ تیار ہو رہے تھے، تلواریں تیز ہو رہی تھیں، نئی بن رہی تھیں۔ عورتیں اور بچے بھی جنگی تیاریوں میں مصروف تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام بھاگتے دوڑتے نظر آتے تھے۔ مدینہ کے اندر ایک گھر ایسا بھی تھا جس کے اندر کچھ اور طرح کی سرگرمی جاری تھی۔ وہ غیر مسلم گھرانہ تھا۔ وہاں ایک اجنبی آیا بیٹھا تھا۔ گھر میں ایک بوڑھا تھا، ایک ادیڑ عمر آدمی، ایک جوان لڑکی، ایک ادیڑ عمر عورت اور 2-3 بچے تھے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی اقساط میں بیان کریں گے۔